کرنا، یعنی اس نے کہا فرعون نے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، کئی جگہ سے کاٹیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینا۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں۔ نہیں آئے فرعون، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے، فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہو کر، جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا، میرے ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، زبان کاٹ، گردن کاٹ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر، فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے، آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے۔ دنیا میں سزا دے سکتا ہے، آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، لیکن جب موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اژدہا بن گیا، اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا، نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں، اب ان کو انعام کا بھی لالچ نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی، اور جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک ہمارے ایمان کی طاقت ہے، جب دیکھ لو چند لوگوں کو، لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ کے پکڑ کے اور لاٹھیوں پہ لاٹھیوں، ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں، اور مجبوری میں بیچارہ لگاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے۔ لیکن پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے، جیسی کوئی ڈنڈا مارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جتنا کہیں جے شری رام ہماری زبان سے نکلے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ سمیہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہتی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا، اللہ میرے دین کو بچا لینا، اللہ یہ ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے، اللہ مجھے میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا۔ ابو جہل دو اونٹوں کو منگاتا ہے، ایک اونٹ پورب کی طرف اور ایک اونٹ پشچم کی طرف چہرہ کر دیتا ہے، اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے سمیہ ابھی یہ دونوں اونٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تو بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بتا اب تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ ہنستی ہے، اس پوزیشن میں ہنستی ہے، پیر بندے ہیں، ہنس رہی ہے، کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہنستی ہے، کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر لا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو لائیں اور دیکھیں کہ سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی۔ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، سزا دے رہے ہیں۔ سمیہ اکیلی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا عمار یا اس کا شوہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، پوری فوج ایک طرف، لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی ایمان کی طاقت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہو، حق بات کا اعلان کرتے رہو، حق بات کہنے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، حق بات کہو،
اور حق کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر بھی کرو۔ حق وہی کہے جو پریشانیاں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جس کے اندر کو جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہو، جس کو اور بھی خطرات ہوں کہ ہم ایسا بولیں گے یا ایسا کہہ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا، آج کل بڑی خراب حکومت ہے، یہ ہے وہ، اس طریقے کا سوچ کے اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو یاد رکھنا اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو حق بات مت بولیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے، جنہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جس بادشاہ نے غریب آدمی کی بیوی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے، یہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے۔ بادشاہ کے سامنے کہا ہے، بادشاہ نے کوڑے پروائے، ہاتھ شل ہو گئے، اٹھتے نہیں تھے، پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں، اونٹ کے اوپر الٹا لٹا دیا، پورے مدینے میں چکر لگایا گیا اور بتایا گیا کہہ دو یہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو امام مالک کو یہ سزا، اور امام مالک کہہ رہا ہے یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں، محمد الرسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا مجھے ملی ہے، کیونکہ بادشاہ نے غریب، بے بس اور لاچار آدمی کی بیوی پر ظلم کر کے اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، لہذا زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، اس اونٹ پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں، پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیڑیاں پڑی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہیں، اونٹ پر الٹے منہ لٹکا دیا ہے، اس حال میں بھی میں یہی کہوں گا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ زنا کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے حق بولنا۔ اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے، اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈرے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، گوارا کر لیا، لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے، حق بات بولتے رہے، اور جو مار پڑ رہی اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا ہے، اس لیے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہتے رہو، پریشانیاں آئیں تو صبر کرتے رہو۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے 1.5 گھنٹے کی اسپیچ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیٹ ہو گئے، اس میں ہمارا بھی قصور نہیں تھا، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کیا کریں، جو تقدیر میں ہوتا وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا، اور مجھے ٹائم ویسے بھی 11-12 بجے کے بعد ہی ملتا ہے، تو میرے بھائیوں میں آ گیا، پہنچ گیا۔ ابراہیم صاحب کی محنت بھی رنگ لائی، اللہ تعالیٰ دوست انشاءاللہ تعلقات رہیں گے، زندگی رہی تو پھر کبھی اس کمی کو پھر پورا کیا جائے گا، اور وقت سے پہلے حاضری دینے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا فرما دے، ایمان اور عمل صالح کر دے کہ ہمیں توفیق عطا فرما، حق بات کہنے کی اور حق پر پریشانی آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔